السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک پہ، ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹاپک آج کل میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے آپ کو مجھے سنائی دے رہا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر بات طلاق تک آ جاتی ہے، بات ڈیورس تک آ جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ اتنی محبت سے یہ جڑا ہوا رشتہ، یہ جڑا ہوا خاندان، ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ رشتہ بکھر جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عزیز دوستو، اس کی وجہ سے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سبب ہوتے ہیں، پر اس کے میں آپ کے سامنے صرف دو سبب بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت بنیاد بنے ہوئے رشتوں کے، گھروں کے ٹوٹنے کا۔ وہ دو نشانیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلے میاں بیوی کے اندر شک آنا، یعنی شک کی ایسی بیماری ہے، اگر خاوند کی طرف سے آئی تب بھی نتیجہ ڈیورس ہے، اگر بیوی کی طرف سے آیا تب بھی نتیجہ کیا ہے؟ ڈیورس ہے۔ آخر یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی محبت سے جڑا ہوا رشتہ اتنی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اتنا تیزی سے ٹوٹتا ہے۔ جو ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے تھے، آخر کون سی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ خاوند کی طرف سے شک کے بنیادی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک ہو، میری بیوی کی کسی سے بات نہیں ہوتی ہو، پر وہ اگر کسی غیر محرم عورت سے بات کرتا ہو، اس کے لیے فیشن ہے، اس کے لیے ماڈرن زمانہ ہے۔ اگر خدا نہ خواست اس خاوند کی گھر والی بیوی کے پاس کسی ان نون نمبر سے کال آ جائے، کسی غیر مرد کی جسے اس کی بیوی جانتی بھی نہیں ہو، اور اچانک وہ خاوند کال اٹھا لے بیوی کی جگہ پہ اور اس غیر مرد کا آواز سن لیتا ہے، پھر یہاں سے شک کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ اور بیوی کی طرف سے کیا شک ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے خاوند کبھی لیٹ سے آ گیا گھر، تو بیوی اس پہ شک یہ کرتی ہے کہ آپ کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے۔ پھر اس کی بات سننے کے بجائے اس بات کو ہنگامے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے سورہ عصر کے اندر کہ صبر کریں۔ مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ پرہیزگاروں کی نشانی کیا ہے؟ کہ صبر کرتے ہیں مشکلات گھڑیوں میں، تکلیف کے گھڑیوں میں۔ پر جب یہ شک کی بنیاد بڑھتی ہے تو سب سے پہلا جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھگڑا۔ میاں بیوی کے اندر جھگڑا، وہ جھگڑا آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑھتا ہے بات ڈیورس، طلاق تک جا جاتی ہے۔ آخر ایک دوسرے کی بات سننے کے یہ لائق کیوں نہیں رہتے؟ ایک دوسرے کو اپنے حال کیوں نہیں بتاتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے موضوعات ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیں کہ آپ کی میری غلطی کی وجہ سے، آپ کی میری کوتاہی کی وجہ سے ایک نہیں ہزاروں گھر ٹوٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اکثر مردوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم نے کوئی نمبر ملایا اور وہاں سے آواز کسی خاتون کی آئے، پھر وہی بندہ بار بار اسی نمبر کو ٹرائی کرتا ہے، پتہ نہیں اسے کہ اس کے گھر میں حالات کیا ہوتے ہیں۔ اسے فقط ایک مزہ لینا، ایک مذاق اور ایک چھچور پائی کرنے کی عادت ہوتی ہے لڑکی کو، پر اس کی وجہ سے اگلا گھر، اگلا پریوار، اگلا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کے اندر تو طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گیا، اب اس سے سب سے بڑا نقصان جو پہنچتا ہے نا
وہ ان کے اولاد کو پہنچتا ہے۔ اب اولاد اسی ایج کے اندر ہوتا ہے، اسی عمر کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا بچپنا ہوتا ہے، اس کا چھوٹا پن ہوتا ہے۔ اب والدہ اپنے مائکے چلی گئی، والد اپنی جاب اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، ان بچوں کی پرورش کا خیال کون رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال کون رکھے؟ پھر وہ بچے ماں باپ کے شک کی وجہ سے، ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے۔ ماں اپنے خاندان کی طرف چلی گئی، باپ اپنے خاندان میں ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ بچے کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ یاد رکھیں، شکوں کو اپنی دلوں سے نکالیں، کیونکہ شک ایک ایسا مرض ہے، شک ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ بستے ہوئے گھروں کو، محلوں کو، علاقوں کو، شہروں کو، ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اپنی دلوں کو اور لوگوں کے لیے کشادہ بنائیں، اور خصوصاً اگر بیوی کی طرف سے ہو تو بیوی اپنے خاوند کے لیے دل کو کشادہ بنائے کہ وقت کبھی اس سے کوئی لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی کہیں گاڑی خراب ہو گئی، کہیں ایمرجنسی کوئی کام تھا یا کوئی آفس میں کام تھا، وہ درگزر کرے۔ اگر خاوند بیوی کے نمبر پہ کسی اننون نمبر سے کال دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، تو اسے صبر کرنا چاہیے، اس کی ڈیٹیل مانگنی چاہیے، اس کی جڑ تک جانا چاہیے، اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔ حقیقت جاننے کے بنا ہی ہم ایک دوسرے کے لیے نفرت کا سبب بن جاتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر بکھر جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، محلے تباہ ہو جاتے ہیں، پھر صرف ایک ہی آواز آتی ہے، ڈیورس، طلاق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی گفتگو کے اندر، چھوٹی سے کلپ کے اندر، جو بھی خاوند یا بیوی سن رہی ہے، انہیں برداشت کا مادہ دل کے اپنے سینے کے اندر رکھنا چاہیے، اور اپنا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔